نہیں ہوگا. یہ بوتل پینے والے کی بات نہیں ہے, یہ زندگی بھر پینے والے کی بات نہیں ہے. جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا, اس کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف نہیں ہوگا. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا, اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا. جب وہ اٹھے گا میرا رب اس پر پیاس کی شدت مسلط کرے گا. قیامت کے دن اس پر پیاس کی بھیانک شدت مسلط کی جائے گی اور اس کی زبان اس کے سینے پر پیاس کی وجہ سے لٹک رہی ہوگی. امام غزالی لکھتے ہیں آقائے کریم نے فرمایا وہ پانی پانی چلائے گا, پانی پانی پکارے گا. جب وہ پانی کی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہوگا اور پانی پانی کی آواز لگائے گا, میرے آقا فرماتے ہیں اس کو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اور جہنمی بچھوؤں کا زہر پینے کے لیے جہنمی کی کھوپڑی میں دیا جائے گا. دنیا کی آگ پر اگر پانی کو کھولایا جائے ہم اس سے کلی نہیں کر سکتے. جہنم کی آگ پر کھولنے والا پیپ, اور وہ بھی جہنمی بچھوؤں کے زہر کے ساتھ, جب کسی کو پینے کے لیے دیا جائے گا تو وہ پیاس کی شدت سے بےتاب ہوگا. وہ کٹورا لے کر, جو اصل کٹورا نہیں بلکہ جہنمی کی کھوپڑی ہوگی, وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا. آقا فرماتے اس کے چہرے کا گوشت جہنمی بچھوؤں کے زہر اور پیپ کی وجہ سے جھڑ جھڑ کے گرے گا. وہ کہے گا ہائے میرے ساتھ یہ کیا سلوک کیا جاتا ہے, میں نے کیا جرم کیا جس کی یہ سزا مل رہی ہے. اس سے کہا جائے گا نادان, کیا تو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ مجھے بتاؤ. آج ہماری سوچ یہ بن چکی ہے میری پسند کے ہیرو نے فلاں فلم میں اس اسٹائل میں شراب پی تو میں بھی اسی اسٹائل میں پیوں گا. دوستوں کی محفل ہے تو دوست کہتے یار ہمیشہ نہیں پیتا, ایک گھونٹ تو پی لے. میرے آقا کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی آدمی شرابی اچانک نہیں بن جاتا, اچانک انسان بوتلیں نہیں گھونٹ پہ نیچے اتارنے لگتا. انسان پہلے ایک گھونٹ پیتا ہے اور ایک گھونٹ کے بعد دھیرے دھیرے وہ شراب کا عادی بنتا ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم نے پہلے ہی منزل پر, پہلی ہی سیڑھی پر اتنی سخت وعید بیان فرما دی کہ آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کا کوئی غلام کبھی شراب کے قریب بھی نہ جا سکے گا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, مسلم شریف میں آقا کریم کی حدیث لکھی ہوئی موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا 40 دن تک نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, آج شراب ہی کی بنیاد پر, نشے ہی کی بنیاد پر دنیا میں بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہے. اس لیے کہ شراب پینے سے انسان کے وجود کے اندر بے حیائی پیدا ہوتی ہے. شراب پینے کی وجہ سے شہوت کے جذبات بڑھنے لگتے ہیں, اور جب ایک انسان شراب کا یا نشے کا عادی ہوتا ہے اور اس کے اندر شہوانی خواہشات اور نفسانی خواہشات جذبہ کے ساتھ بڑھتی ہے تو ایک جگہ سے اس کو سیرابی نہیں ہوتی, پھر وہ کئی جگہ پہ منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے اور 2-3 جگہ تو پھر وہ سیراب بھی نہیں ہوتا, پھر کئی جگہ جانے کی کوشش کرتا ہے اور مسلسل زنا کی بنیاد پر, بدکاری کی بنیاد پر ایڈز جیسے مرض کو دنیا کے اندر عام کیا جا رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیا کی جو قوم شراب اور نشے میں ڈوب جاتی ہے وہ قوم تباہ کر دی جاتی ہے, وہ قوم برباد کر دی جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں چلو شراب حرام ہے, آج تو ہم شراب نہیں پیتے. لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, نشے کے انجیکشن لیتے ہیں, لوگ جو ہے وہ کتا چھاپ گولیاں کھا کر نشہ کرتے ہیں, لوگ جو ہے وہ ہیروئن یوز کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, اب یہ کیا ہے اس کا تو حدیث میں ذکر موجود نہیں. قربان جائے اللہ جس کو نبی بنا کر بھیجتا ہے اس کو غیب کا علم دے کر کے بھیجتا ہے, اور میرا نبی امام الانبیاء ہے. اللہ نے میرے نبی کو علم
وہ حرام ہے، اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب کوئی نشہ کرتا ہے تو وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ ایک نشہ ہے جس کی بنیاد پر کتنی برائیاں قوم میں جنم لے رہی ہیں۔ نشہ کرنے والا خود تو ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے، عقل اس کی معروف ہوتی ہے جب وہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، اور ایک وقت وہ منزل آتی ہے کہ چادر منہ پہ ڈال کر کے جب احساس ہوتا ہے تو روتا ہے، اس لیے کہ وہ بیوی کے قابل نہیں رہ جاتا۔ میری زبان حیا خاموش ہے کہ میں مزید اس کی کوئی تشریح کروں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جب بیوی کی شہوانی بھوک ادا نہیں کی جاتی اور اس کو سیرابی نہیں ملتی تو نتیجے کے طور پر ناجائز تعلقات کے معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں، عورتیں دوسروں کا ہاتھ پکڑنے لگ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان کے قبضے میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ جس طرح پیٹ کی بھوک ہوتی ہے اسی طرح نفس کی بھوک ہوتی ہے۔ مسلمانوں، نفس کی بھوک وہ بھوک ہے کہ جنت بھی اس کو پورا نہیں کر سکتی۔ جنت کی ساری نعمتیں موجود تھی لیکن نفس کی تکمیل کا سامان نہیں تھا، تو جناب آدم یوں عرض کر پڑے، میرے مولا میرا کوئی تو ایسا ہو جس کے سامنے میں دل کی بات کہہ سکوں۔ پردے ہی پردے میں خدا رب العزت کی بارگاہ میں حیا میں اپنے دل کی بات پیش کر دی۔ اب مجھے بتاؤ، آدم کے سامنے حوریں تھی، آدم کے سامنے باغات تھے، آدم کے سامنے نعمتیں تھی، لیکن پھر بھی سوال کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو جو نفس کی بھوک عطا کی ہے اس کو جنت کے پودے بھی پورے نہیں کر سکتے، جنت کے پھل بھی پورے نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، جنت میں نماز جیسی عبادت نہیں ہوگی، جنت میں روزہ جیسی عبادت نہیں ہوگی، جنت میں حج جیسی عبادت نہیں ہوگی، لیکن جنت میں نکاح جیسی عبادت موجود ہوگی۔ عورتوں کے ساتھ نکاح کا معاملہ ہوگا، اور ایک جنتی کے ساتھ ایک ایک نہیں، دو دو تین تین چار چار نہیں، بلکہ آقا نے تین